الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ اور غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء شہنشین پہ تشریف فرما سرپرستاران اجلاس مشائخ اعظام سادات ذی احترام جمیع ارکان متحدہ مجلس مشائخ غلامان رسول و وابستگان دامان آل رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی نالے اقدس کا تصدق اور فیضان سرکار پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر کی عنایتوں کا صدقہ اور حضور غریب نواز کی حمایتوں کا نتیجہ کہ متحدہ مجلس مشائخ امسال پھر آپ کے درمیان جشن مولائے کائنات کے عظیم الشان برکتوں والے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت صبح قیامت تک رکھے اور دامان اہل بیت سے آپ کی وابستگی کو آپ کی نسلوں میں صبح قیامت تک منتقل کرتا رہے۔ یقیناً 2019 اور 20 کے درمیان سرزمین ہندوستان نے کچھ ایسے حالات دیکھے کہ ایک افراتفری کا ماحول برپا ہوا، فکر افکار کے بادلوں نے ہماری سوچ کے گھروں کو گھیر لیا۔ ابھی حال ہی میں ایک ایسی بھی خبر ساری دنیا پہ چھائی کہ ملک ایک پریشان ہوا اور اس کی پریشانی کی لپیٹ میں ساری دنیا آ گئی۔ آپ ذی شعور حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، میرا اشارہ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے، میں کرونا وائرس کی بات کر رہا ہوں۔ ہر طرف پریشانی کا ماحول ہے، جیسے دیکھیے پریشان ہے، کوئی علاج کے لیے پریشان ہے، کوئی اس بیماری کے لیے سوچ کر پریشان ہے جو بھی حیدرآباد آئی بھی نہیں، بلکہ ہندوستان میں ابھی بہت چند ایسے کیسز ہوئے ہیں۔ دوستو، وائرسوں سے گھبرانا حیدر کرار کے غلاموں کی شان نہیں ہے، اور یاد رکھیں ہم وہ ہیں جو پچھلے 1400 برس سے یزیدی وائرس سے لڑتے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے وائرس ہوتے ہیں جو نظر آ جاتے ہیں، جسے سائنٹیفک دنیا پینڈیمک یا ایپیڈیمک کا نام دیتی ہے، اور کچھ ایسے وائرس ہوتے ہیں جو ہماری صفوں میں گھس گئے ہیں لیکن عوام بھولے بالے سنیوں کو خبر نہیں، ان کی نشاندہی وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شہزادے حضور غوث العظم یہاں تشریف فرما ہے۔ ایک ایک وہ وائرس جو اہل سنت کی صفوں میں خارجیت کا وائرس داخل ہوا ہے، ان سب کی نشاندہی ہمارے اکابر مشائخ آج کر بتائیں گے۔ اور دوستو یاد رکھنا، جب کبھی وائرس آتا ہے، وبائیں گھیرتی ہیں، پریشانیاں پریشان حال کرتی ہیں، تو قربان جائیں مجھے امام شافعی کی یہ ربائی بار بار یاد آتی ہے۔ ایسی ہی کسی وبا سے جب دنیا گھر گئی تو امام شافعی نے معروضہ کیا کہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حضرت خواجہ شوق پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں جو استاد سے سخن تھے حیدرآباد کے، انہوں نے
اس کا منظوم ترجمہ کیا اور کہا کہ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ ہم نے امام شافعی سے عالم خیال میں عرض کیا اور بھی تو بہت نفوس ہیں، اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں، آپ نے صرف پنجتن کا ذکر کیوں کیا؟ تو امام شافعی نے عالم خیال میں ہم کو یہ جواب عنایت فرمایا کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی انہی کے نام کے صدقے دنیا کو بچایا بھی جائے گا۔ اللہ مولا کائنات شیر خدا علیہ السلام کے جشن ولادت کا اہتمام کرنے والوں اور اس میں شرکت کرنے والوں کو سلامت رکھے اور یاد رکھے یہ وہ ذکر ہے جو آقا مولا علیہ السلام کو خوش کرتا ہے۔ دوستو کوئی عمل ایسا ہو مجھے بتاؤ جس سے میرے آقا مسکرا جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا پاک علیہ السلام فکر میں مبتلا ہے، حضور خاموش بیٹھے ہیں اور صحابہ مزاج شناس نبوت تھے، حضور کے چہرے اقدس کو تک رہے ہیں اور جان گئے کہ حضور کو کسی فکر نے ضرور آ گھیرا ہے۔ حضور فکر مند ہیں، متفکر ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نشست میں جلوگر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تخلیہ سب چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ مولا کائنات شیر خدا آقا علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں یکایک ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے، فرشتہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر اللہ کا سلام بھیجتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب سے دنیا بنی ہے، دنیا بننے سے پہلے میں نے آپ کا نام سنا تھا، دل میں تمنا تھی کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کروں۔ آج اللہ نے میری دعا کو قبول کیا ہے، آج میں دنیا میں اترا ہوں، پھر صبح قیامت تک دنیا میں نہیں آؤں گا، اس کے بعد کبھی میرا رب مجھے اجازت عطا نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اب دیکھیں میں نے عرض کیا حضور فکر مند ہیں، متفکر ہیں۔ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس سے پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، حویدہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے حسب معمول سلام کا جواب دیا، خاموش ہو گئے۔ فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں کیوں آیا؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں کس لیے حاضر ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تو ہی بتا دے کس لیے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں کس کے لیے حاضر ہوا ہوں، کس کے متعلق خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضور نے جیسے ہی سنا کہ کوئی خوشخبری لے کر آیا ہے، آقا نے کہا ٹھیک ہے بتا دے کیا خوشخبری لے کر آیا ہے۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، پہلی خوشخبری آپ کی بیٹی، پہلی خوشخبری آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے۔ اب دیکھیں اب تک چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ فرشتے نے جیسے ہی سیدہ کائنات کا نام لیا، میرے نبی مسکرانے لگے۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ میرے نبی مسکرائے، اتنا نہیں مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آتے۔ وہ دندان مبارک جب نظر آتے تو اندھیروں میں اجالا ہو جاتا۔ وہ دندان مبارک مسکراہٹ کے سبب جب نظر آتے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اندھیرے میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیتی۔ اب فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، دو خوشخبریاں ہیں، دوسری نہیں پوچھیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا بتا کون سی دوسری خوشخبری ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، دوسری خوشخبری آپ کے شہزادوں کے متعلق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ آپ کے دونوں بیٹے حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی مسکرائے، اس قدر مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آئے۔ تو دوستو کیا پتا چلا؟ وہ ملک، وہ فرشتہ آسمانوں سے اتر کر میرے نبی کے سامنے اہل بیت اطہار کا ذکر کر دے تو مصطفیٰ مسکراتے ہیں۔ آج میلاد میدان میں جتنے حاضرین ہیں جو ذکر کر رہے ہیں، جو ذکر سن رہے ہیں، تمہیں مبارک ہو، تم نے مصطفیٰ کی خوشی کا سامان فراہم کیا، تم نے میرے آقا کی خوشی اور فرحت کا سامان فراہم کیا ہے۔ متحدہ مجلس مشائخ
یہی چاہتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں مولا علی مشکل کشا کا دامن پھر سے آئے، اور ایسے آئے کہ صبح قیامت تک نہ چھوٹے۔ یہاں تمام سلاسل کے شیوخ طریقت موجود ہیں۔ بارگاہ موسویہ کے نمائندے شہزادے غوث العظم تشریف فرما، شتاریہ سلسلے کے حضرت قبول بادشاہ قادری شتاری صاحب قبلہ یہاں جلوہ کریں، خالباد حضرت خواجہ محبوب اللہ کے نمائندے و سجادے حضرت بادشاہ میاں صاحب قبلہ اور دیگر تمام خانقاہوں کے نمائندگان یہاں موجود ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں علی کا دامن ہے، لیکن ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ وائرس خارجیت کا پھیل رہا ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا رہا ہے۔ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ لوگ جب کبھی مولائے کائنات کے ذکر مبارکہ کی مجالس کے انعقاد کی خبر سنتے ہیں، یا پھر یہ سنتے ہیں کہ متحدہ مجلس مشائخ نے مولائے کائنات کے نامی اس میں گرامی سے ایک مجلس کا انعقاد عمل میں لایا ہے، تو سوشل میڈیا آپ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی نسبت کی قسم، یہ مشائخ طریقت کسی فتوے سے ڈرنے والے نہیں۔ یاد رکھنا، ہمیں سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش نہ کرو، یہ مشائخ کی طرف دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم، یہ جسے سننی کا ہے وہی سننی ہے، یہ جسے سننی کا ہے وہی سننی ہے۔ حضرت غوث العظم کی آپ نے بے شمار تقاریر سماعت کی ہیں۔ سنی اسے کہتے ہیں جو عاشق اہل بیت ہو، اور اہل بیت کا عاشق، اور صحابہ کا بولے صحابہ کا ادب کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، یہی سنی ہوتا ہے۔ ارے صحابہ کی عظمتوں کی قسمیں کھانے والوں، ذرا چل کر دیکھو مسجد نبوی کا وہ منظر یاد رکھو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے منتظر ہیں، حضور حجرہ عائشہ میں جلوہ گر ہیں، آقا پاک علیہ السلام کو اس دنیا سے جانے چند دنوں کا وقفہ رہ گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ اذان ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دے دی، میرے نبی برآمد نہیں ہوئے۔ اب صحابہ میں بے چینی و بے قراری ہے، اب کون آئے گا نماز پڑھانے کے لیے؟ حضور تو بیمار ہیں، حضور تو علیل ہیں، حضور کے تو جسم پر ظاہری نقاہت ہے، حضور تو اٹھ کر نہیں آ سکتے۔ اسی انداز میں، اسی درمیان میں آقا علیہ السلام کے حجرے مقدسہ سے پردہ ہٹا، صحابہ کی جان میں جان آئی، صحابہ کی جان میں جان آئی۔ میرے نبی نے سرکار سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، کسے بلایا بولو؟ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور بلا کر کہا کہ اے صدیق آؤ، ادھر آؤ، میں نماز پڑھانے نہیں آ سکوں گا، اے ابو بکر نماز تمہیں پڑھانی ہے۔ کیا فرمایا؟ اے ابو بکر نماز تمہیں پڑھانی ہے، امامت تمہیں کرنی ہے۔ صدیق اکبر جانتے ہیں نبوت مصطفیٰ پر قد، امامت مرتضیٰ پر شروع۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، متحدہ مجلس مشائخ کے اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی پر نبوت ختم ہوئی اور امامت کا سلسلہ بولو، پہلے امام کون بولو؟ ارے شرماؤ نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو، پہلا امام کون ہے؟ میرا علی ہے، حیدر کرار ہے، ساقی کوثر ہے، حیدر الستر ہے، ابو الحسن ہے گلے۔ اب یہ خیال آیا ہوگا لوگوں کو کہ علی کے ہوتے مصطفیٰ نے سرکار صدیق اکبر کو امامت کے لیے کیوں فرمایا؟ یہ خیال آپ کو بھی آتا ہوگا۔ اب ذرا توجہ رکھیں، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سب پڑھتے ہیں نا؟ حنفیوں کی ماشاءاللہ یہاں پر کثرت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ بتایا ہے، وہ یہ کہ اگر نماز میں درود بھول کر پڑھو تو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو، اگر بھولے سے نماز میں درود پڑھ دو تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو لازم واجب ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں، اب کسی نے پوچھا امام اعظم بھول ہی کی تو درود پڑھا تھا، میرے آقا تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ یہ کیا کروایا؟ درود تو مجھ پر ہی پڑھا تھا نا۔ تو امام اعظم نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، درود نماز میں، کہاں پر؟ نماز کے باہر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، علماء مشائخ تشریف فرما، درود نماز میں پڑھا اور آپ پر بھول کر پڑھا، یا رسول اللہ درود پڑھے اور آپ کا تصور نہ آئے، اس لیے میں نے سجدہ سہو کروایا۔ اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا، سمجھ میں آئے گا۔ درود کس پر؟ بولو، اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی پر اور نماز میں تنہا نبی پر نہیں نا، نبی کی آل پر بھی ہے کہ نہیں بتاؤ؟ نبی پر اور نبی کی آل پر. اب نبی کی آل کون؟ حضرت ام سلمہ سے پوچھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اقدس میں سیدہ کو لے لیا، مولا علی مشکل کشا کو لے لیا، حسنین قریبین کو لے لیا. ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے. نبی نے فرمایا تم خیر پر ہو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو نبی پہ آل پر درود کس پر؟ علی پر، فاطمہ پر، حسن پر. بولو آل میں کون شامل؟ پنجتن پاک میں کون شامل؟ مولا علی سیدہ کائنات، امام حسن، امام حسین. تو درود ان پر. اب دیکھیں توجہ رکھیں، نبی نے کس کو بلایا امامت کے لیے؟ سرکار صدیق اکبر کے لیے. علی کو کیوں نہیں بلایا؟ ہم نے عالم قیام میں کسی عارف نے معروضہ کیا کہ یا رسول اللہ علی تو امام المتقین ہے، علی کو امامت کے لیے بلایا جاتا، سرکار صدیق اکبر کو کیوں بلایا گیا؟ عالم قیام میں اس عارف کو میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اے میرے دیوانے کیا تجھے خبر نہیں جب صدیق اکبر امامت کریں گے، جب میرا صدیق نماز پڑھائے گا تو نماز میں صدیق کی علی 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 ہوگا. کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جب نماز میں درود پڑھیں گے سرکار صدیق اکبر تو مجھے بتاؤ امام اعظم فرمائے کہ نبی اور آل نبی کا تصور نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، درود مکمل نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیے صدیق اکبر نے جب نماز پڑھائی، صدیق امام ہیں، علی مقتدی بنے ہوئے ہیں، صدیق اکبر کا خیال علی مرتضیٰ کی طرف گیا کہ نہیں؟ دوستو یہ مقام ہے حیدر کرار صاحب ذوالفقار کا. امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی رسول کی تو بہت عظمتیں ہیں، قیامت تک ہم بیان کرتے رہیں بیان نہیں ہو پائیں گی، ہم قاصر ہیں. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کیا ان کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں کہ نماز میں ان پر درود پڑھا جاتا ہے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں بہت اہم. آپ آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات شیر خدا صلی اللہ علیہ بغض دیکھ رہے ہیں. میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم علی کے دشمنوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ تو مجھ سے کہا کہ بھئی ہم تو علی کے دشمن نہیں. بتائیے یہ جواب آتا ہے کہ ہم تو علی کے دشمن نہیں ہیں نا، وہ ہے تو کیا ہوا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا ماحول ہے نہیں. بتائیے ہے نا ایسا ماحول؟ حضرت جامی شواہد النبوہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں. مولا کائنات کے دشمنوں سے آپ کو کیسے نپٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو علی کے دوستوں سے دوستی ہے، علی کے دشمنوں سے دشمنی ہے. علی والوں کا مجمع تو ایک بات سنا کر اپنی جگہ لوں، کیونکہ آپ کو ابھی مشاہیر کے خطابات سماعت کرنے ہیں. شواہد النبوہ میں حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج ہی کے حالات کو اپنے سامنے رکھے، پیش نظر رکھے اور حضرت جامی کے اس واقعے کو سماعت فرمائے. وہ لکھتے ہیں کہ بنو عباس کے زمانے میں ایک خلیفہ تھا جس کا نام علی بن عیسیٰ تھا. اس کے دور خلافت میں ایک شخص تھا جو مولا علی کا دشمن تھا، جو ولایت علی کا منکر تھا. مجھے بیٹے مولا علی کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. اس میں ایک پڑوسی میں اس کا ایک دوست رہا کرتا تھا جو اس سے علیگ سلیگ رکھتا تھا. لیکن اسے جب پتا چلا کہ یہ علی کا گستاخ ہے تو اس نے علیگ سلیگ کے سلسلے کو ختم کر دیا. دل میں ضرور برا مانتا تھا کہ یہ علی کا دشمن ہے، میرا دوست نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ یہ سویا تو اس کا نصیبہ جاگا. آقا علیہ السلام خواب میں نظر آئے. اس نے دیکھا کہ حشر کا میدان برپا ہے اور آپ نے سنا کہ حشر کے میدان میں کس قدر شدت سے پیاس لگے گی. اور اس نے یہ بھی سن رکھا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب حشر کے میدان میں میرے امتیوں پیاس لگے تو گھبرانا نہیں، کوثر پہ چلے آنا، تمہارا نبی تمہیں وہاں ملے گا. اسے حدود کی حدیث یاد آئی، بھاگا بھاگا حوض کوثر پر گیا. حوض کوثر پر جا کر جب رکا تو اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں تو غلام مصطفیٰ ہوں، غلام آل رسول ہوں، میرے نبی میری پیاس کو بجھائیں گے، مجھے جام کوثر عطا فرمائیں گے. حضور نے اسے آتا دیکھا، یہ دیکھ کر جان میں جان آئی. حضور مسکرائے، یہ قریب بڑھا. میرے نبی نے جام کوثر کا پیالہ ایسے ہاتھ میں اٹھایا، ایسے ہاتھ میں اٹھا کر آگے بڑھایا. اس شخص کے ہاتھوں میں تھمانا چاہتے ہی تھے کہ صدق رسول اللہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے. آگے بڑھ کر اس پیالے پر چپٹا مارا اور اسے
اب دیکھیں نبی عطا کر رہے ہیں اور شہزادے منع کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کیسا عجیب منظر ہوگا. ذرا تصور کی آنکھوں میں جا سوچ کر دیکھیں, خیال میں سوچ کر دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا. عالم خیال میں جا کر دیکھیں. حضور نے امام حسن کی طرف دیکھا, شہزادے ہیں, برا تھوڑی ماننے والے ہیں حضور. زندگی میں حالت سجدہ میں پیٹ پر بیٹھ جاتے تب برا نہ مانے تھے, اب کون سا برا ماننے والے ہیں. علی مرتضیٰ نے کہا اے بیٹا حسن یہ کیا کیا, جسے نبی نے عطا کیا تو نے اسے منع کیا. میرے نبی نے فرمایا اے علی پہلے میرے بیٹے حسن کو وجہ تو بیان کرنے دے, پہلے وجہ تو بیان کرنے دے. امام حسن نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نانا جان اس شخص کو آپ جامع کوثر کا پیالہ دینا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ سے جامع کوثر کا پیالہ ملے؟ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں آپ کی تمنا ہے کہ نہیں؟ سب کی تمنا ہے, اس کی بھی تمنا تھی. امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ نانا جان یہ وہ شخص ہے جس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے. ذرا سوچیں, آپ کے اطراف و اکناف میں دیکھیں, اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو میرے بابا کو گالیاں دیتا. نبی نے فرمایا یہ تو نہیں دیتا نا. کہا نانا جان یہ نہیں دیتا, اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو میرے بابا علی مرتضیٰ کی توہین کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے اور ان کی شان میں توہین کا ہمیش کلمات استعمال کرتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا تو خاموش کیسے رہتا ہے؟ کہا تو خاموش کیسے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں, میں ضعیف ہوں, ماننا تباہ ہوں, میں غریب ہوں, وہ امیر ہے, وہ طاقتور ہے, میرا اور اس کا کیا مقابلہ ہے؟ اب دیکھیں حضرت عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جامع کوثر دے رہے ہیں نبی, حوض کوثر پہ ٹھہرے مصطفیٰ. نبی نے اپنی عوا میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ایک اپنا خنجر نکالا اور اس شخص کے حوالے کیا. وہ شخص کہتا ہے کہ خواب کا سلسلہ چل ہی رہا ہے, میں خواب میں لوٹ کر اپنے شہر کو آیا, اپنے ملک کو آیا, اپنے محلے میں آیا, اپنے گھر کو آیا, اپنے پڑوسی کے گھر کے دروازے کو کٹایا. اس نے دروازہ نہیں کھولا, دروازہ توڑ کر میں اندر گیا. وہ سو رہا تھا, میں نے اس کا گلا کاٹ دیا. اب میرے خنجر پر لہو لگا ہے, خنجر مصطفیٰ نے عطا کیا ہے. میں لوٹ کر جب حوض کوثر پر گیا تو مجھے عطا دیکھ کر علی کے گستاخ کا کام تمام کر کے لوٹ کر عطا دیکھ کر مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں, مرتضیٰ مسکرا رہے ہیں, حسنین کریمین مسکرا رہے ہیں. تو دوستو جب صبح ہوئی تو شہرا ہوا کہ کسی نے علی کے گستاخ کا قتل کر دیا ہے, کسی نے علی کے گستاخ کا قتل کر دیا ہے. لوگ کسی اور کو پکڑ کر لے جا رہے تھے افسران شاہی. یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا یہ قصوروار نہیں, علی کے گستاخ کو میں نے مارا ہے, میں نے اس کا کام تمام کیا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو قتل کریں یا ختم کریں, لیکن یہ متحدہ مجلس مشائخ کے جشن مولائے کائنات سے آپ سے ضرور مطالبہ کروں گا کہ اگر نبی کی بارگاہ میں سرخرو جانا چاہتے ہو کہ نہیں بتاؤ, اگر نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو آج جشن مولائے کائنات میں یہ قسم کھاؤ کہ یا علی جو تمہارا گستاخ ہے ہم اس سے کبھی نہ معاف کریں گے, نہ اس سے کبھی تعلقات رکھیں گے. اگر یہ وعدہ کر جائیں گے تو میرے نبی آپ کو حوض کوثر پر آتا دیکھ کر مسکرائیں گے. اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. مولا علی مشکل کشا, اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کا ادب آپ کے ہمارے سینوں میں معجزن رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.